बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला की तलबी में 24 घंटे बाकी रह गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा सख्त अहकाम जारी किए गए थे निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ख़िलाफ़। उस पर जो अब हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा FIA जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा लॉ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कानून से हट के इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाली उसके अपने 3 एहलकार और अफसरान करोड़ों रुपए भत्ताखोरी में मुलव्वस थे और अब उनको ओहदों से हटाया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची एयरपोर्ट पर एक स्कैंडल सामने आया है। कराची एयरपोर्ट पर 13 करोड़ रुपए मालियत के जो कीमती मोबाइल फ़ोन्स हैं उसकी स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची एयरपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए मुसाफिरों से 13 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शारजा से कराची आने वाले मुसाफिरों से 13 करोड़ रुपए मालियत के 168 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। कस्टम्स इंटेलिजेंस का कहना था कि मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 4 मुसाफिरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। स्मगलिंग में मुलव्वस मुसाफिरों और दीगर अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है। इससे पहले भी गुज़श्ता माह कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई थी और उसमें भी 4 मुसाफिरों को गिरफ़्तार किया गया था। मुसाफिरों के सामान से उस वक्त 50 से ज़ायद iPad और लैपटॉप, 46 कीमती iPhone और 500 गैर मुल्की डंडे सिगरेट के बरामद कर लिए थे। अब इसका मतलब ये है कि ये जो स्मगलिंग माफिया है इनका ये रोज़ का काम है और महीनों में कभी ये एक दफ़ा पकड़े जाते हैं और फिर पैसे दे के छूट जाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही चेक करते रहते हैं। वो महीने में अगर उन्होंने 10 बार स्मगलिंग की है तो उसमें एक दफ़ा पकड़े जाते हैं, 9 दफ़ा उनकी स्मगलिंग कामयाब हो जाती है। और यहाँ भी उसी तरीके से जैसे हमारे इदारों ने कहा है और हमारे आर्मी चीफ़ की जानिब से ये कहा गया है कि बॉर्डर से जो स्मगलिंग है उसमें जो भी मुलव्वस होगा, उसमें आप जानते हैं कि सियासतदान मुलव्वस हैं, उसमें हमारे इदारों के अफसरान मुलव्वस हैं, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ़ की जानिब से और हुकूमत ने भी ये ऐलान किया कि जो भी मुलव्वस होगा, भले वो किसी इदारे का अफसर होगा, उसका कोर्ट मार्शल होगा। और चूँकि बग़ैर उनकी इजाज़त के या मिली भगत के किसी भी सूरत में स्मगलिंग हो नहीं सकती। आपको याद होगा काजी फजीसा साहब ने एक केस की समाअत के दौरान कहा था, कस्टम के हवाले से इस्लामाबाद में खड़ा एक ट्रक कस्टम ने पकड़ लिया था, तो अदालत ने कहा भी आपने इस्लामाबाद से पकड़ा है तो स्मगलिंग तो हुई है बॉर्डर से, तो आपने बॉर्डर से उनको अलाउ किया, बॉर्डर से आपने उनको ट्रक था, कोई छोटी चीज़ तो थी नहीं कि जो नज़र नहीं आई। और फिर इसके ऊपर ये भी सवालात उठाए गए थे कि ये जो जितनी ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाई गई थी उसका क्या बना है और उसने कितना फ़ायदा दिया है पाकिस्तानी शहरियों को और उसकी वजह से पाकिस्तान कितना महफूज हुआ है, चूँकि उसके ऊपर रियासत का बहुत भारी पैसा लगा है। तो अब हमारे इदारों की जानिब से सख्त तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि रोकथाम के लिए हर सूरत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं और इसके बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। दूसरी जानिब जब आपके मुहाफ़िज़ या जिन्होंने मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के लिए काम करना होता है या वो इदारे जिन्होंने रूल ऑफ़ लॉ मेंटेन रखना होता है, अगर वो ख़ुद मुलव्वस हो जाएँ जुर्म में तो उसके बाद मुल्क का क्या बनेगा वो मैं और आप बेहतर जानते जो हमारे साथ हो रहा है इस वक्त हमारे मुआशरे में। FIA साइबर क्राइम सर्कल के अफसरान का शहरी को अब से बेजा में रख के 3 करोड़ रुपये बटोरने का मामला सामने आया है। उसको गिरफ़्तार किया गया है, अफसरान ने FIA के अफसरान ने गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करके उसको थाने में बंद रखा है, हब से बेजा में रखा है कि भाई 3 करोड़ रुपये आप देंगे। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि 9 मई के वाक़यात में इन्होंने जो इनके हाथ चढ़ता था, कोई बेचारा मजदूरी के लिए आया हुआ है, कोई नौकरी के लिए आया हुआ है, कोई भी इनके हाथ चढ़ता था, ये इनको गिरफ़्तार कर लेते थे और 4 लाख रुपए रेट तय था कि 4 लाख दें नहीं तो आपको 9 मई के किसी मुकदमे में नामज़द कर देंगे। और ये बड़ी बदकिस्मती है और बड़ा पैसा इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि अरबों रुपए बनाए गए लाहौर अथॉरिटीज़ की जानिब से। अब यही काम FIA की जानिब से सामने आया है। FIA साइबर क्राइम सर्कल के अफसरान का शहरी को अब से बेजा में रख के 3 करोड़ रुपए भत्ता लेने का मामला सामने आया है
ان تینوں افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، چونکہ یہ معاملہ جب سامنے آیا تو باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہوا اور مقدمہ درج ہونے کے بعد کارروائی ہوئی۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق معطل شدہ تمام اہلکاروں کو سائبر کرائم سیل کا جو سرکل ہے اسلام آباد اس میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف اینٹی کرپشن سرکل لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف محکمانہ انکوائری جاری ہے اور انکوائری رپورٹ کے مطابق سزائیں بھی دی جائیں گی۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر وقاص، انسپیکٹر فخر عباس کے ساتھ 5 لوگ تھے۔ اس کو کہا گیا تھا گینگ آف 5، یہ سامنے آیا ہے۔ سائبر کرائم کنٹریکٹ پر تعینات انسپیکٹرز کی جانب سے شہری کو یرغمال بنا کر 3 کروڑ روپے تاوان لینے کا جو معاملہ اس میں اس گینگ میں جو گینگ آف 5 ہے اس میں انسپیکٹر وقاص، فخر عباس، مصدق اور حمزہ شامل ہیں، جنہوں نے قواعد اور ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر کسی کیس کے شہری کو یرغمال بنایا۔ ایف آئی اے افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ افسران کا گروہ شہری ماجد کو 2 روز تک یرغمال بنا کر لاہور میں گھماتا رہا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کے انسپیکٹر وقاص، سب انسپیکٹر مصدق اور حمزہ نے ہری پور سے شہری ماجد کو مبینہ طور پر اغوا کیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ سائبر کرائم میں کنٹریکٹ پر تعینات انسپیکٹرز شہری ماجد پر مبینہ تشدد کرتے رہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کے انسپیکٹر شہری ماجد سے کھیلوں کی مختلف ویب سائٹس کے بارے میں پوچھتے رہے۔ افسران کا غیر قانونی کارروائی کے دوران ایک اعلیٰ افسر سے بھی رابطے میں رہنے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ انسپیکٹر وقاص اور سب انسپیکٹر مصدق لاہور سے انچارج کو بتائے بغیر ہری پور گئے۔ ایف آئی اے افسران نے آفس محرر کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کی خصوصی اسائنمنٹ پر جانے کے بارے میں آگاہ کیا۔ سائبر کرائم افسر نے رپورٹ میں واقعے کو درست قرار دے دیا اور واقعے میں شامل افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی بھی سفارش کی تھی، جبکہ رپورٹ میں افسران کا ایک کانٹریکٹ بھی ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ واقعے میں ملوث انسپیکٹر چند سالوں میں ہی لگژری گاڑیوں کے مالک ہیں۔ متاثرہ شہری نے بھی ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست جمع کروا دی ہے، جبکہ گینگ آف 5 کی جانب سے متاثرہ شہری کو دھمکیاں دینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ماضی میں بھی اسی طرح شہری کو یرغمال بنا کر پیسے لینے کا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ واقعے کی انکوائری کا حکم دیا گیا اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل احمد جہانگیر اسحاق کے مطابق قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، جس میں اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو حکام ہیں ایف آئی اے کے انہوں نے محکمانہ کارروائی بھی شروع کر دی۔ اب محکمانہ کارروائی میں نوکری سے بھی جائیں گے اور جبکہ جو مقدمہ ہے اینٹی کرپشن کا اس میں پھر یہ جیل بھی جائیں گے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ کو طلب کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی جانب سے، اور یہ کیس تھا کہ قرآن پاک کی جو غیر مجاز اشاعت ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومت ناکام ہو چکی ہے، تو عدالت نے ڈائریکٹ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو طلب کیا تھا۔ کل اس کے اوپر 16 اکتوبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے، 24 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے نگران حکومت کی جانب سے۔ نگران وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ قرآن پاک کی غیر مجاز اشاعت کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ پورا مہینہ سوئے رہتے ہیں، جب تاریخ آنے والی ہوتی ہے اسے ایک دن پہلے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر رپورٹ دے کے مزید کچھ وقت مانگ لیتے ہیں اور پھر یہ معاملہ لٹکا رہتا ہے۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی میں شرکت کے دوران انہوں نے صوبائی حکومتوں پر بھی زور دیا کہ وہ تمام قرآن بورڈ کی سرگرمیاں بڑھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے مطابق احمدی غیر مسلم ہے اور انہیں مسجد کی طرز پر اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حکم پر قائم کی گئی کمیٹی حسن معاویہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر پیش رفت کا جائزہ لے رہی تھی۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں مذہبی امور، قانون، خارجہ امور، تعلیم اور اطلاعات و نشریات کی وزارتوں کے اہم نمائندوں نے شرکت کی۔ صوبائی جو چیف سیکرٹریز کے ساتھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام نے بھی شرکت کی۔ قبل ازیں متعلقہ حکام نے قرآن پاک کے متن اور ترجمہ کی درست بات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات پر اپنی پیش رفت رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے گئے ہیں اور درجنوں توہین آمیز ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے۔ نگران وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص پنجاب پولیس کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر رجسٹرڈ پبلشرز اور قرآن کی غیر مجاز اشاعت میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کو قرآن پاک کے احترام اور تقدس سے متعلق قوانین کے بارے میں زیادہ مؤثر طریقے سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ انیق احمد نے مزید کہا کہ پاکستانی احمدی ایک اقلیتی برادری ہے اور انہیں متعلقہ قوانین کے بارے میں آگاہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی بنیاد پر قانون میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔
نگران وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ ملک میں رہنے والی ہر اقلیت کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اجلاس میں انسپکٹر جنرل پولیس کی عدم شرکت پر بھی برہمی کا اظہار کیا، آئی جی لاہور کا۔ چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے، جس میں قرآن پاک کی جو اشاعت کے حوالے سے ہے، اور جو لوگ جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی اشاعت درست نہیں کرتے، کچھ دشمن ہیں، اسلام دشمن ہیں، وہ قرآن پاک کی درست اشاعت نہیں کرتے، اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو پبلشرز ہیں جو جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، اور وہ اس طرح اشاعت کرتے ہیں، پھر ترجمے میں غلطیاں کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا کیس ہے، یہ اسی اور بہت سینسٹیو کیس ہے۔ اسی بنیاد پر ہی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ نگران وزیر اعظم کو اور نگران وزیر اعلیٰ کو طلب کیا تھا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن پاک کی اشاعت بھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کس چیز کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں کہ ہم اپنی جو مقدس کتاب ہے اس کی اشاعت کو بھی اگر یقینی نہیں بنا سکتے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی اس کے ترجمے میں یا اشاعت میں، تو پھر تو ہم نے تو نظام چلا لیا۔ بڑے سخت ریمارکس دیے تھے اور عدالت نے کہا تھا اب میں کوئی رپورٹ نہیں لوں گا، اب میں ڈائریکٹ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے پوچھوں گا بھی آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے یہ کام ہے یا کوئی اور کام ہے، تو اس پر پھر عدالت نے یہ ایکشن لیتے ہوئے اب 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، مہلت ان کی ختم ہونے جا رہی ہے، اب انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، دیکھتے ہیں کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں یہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا عدالت کیا حکم جاری کرتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔